السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ ان بہنوں کے لیے جو اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہی ہیں۔ مجھے روزانہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر سینکڑوں میسیجز آتے ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرا شوہر دوسری عورت کے ساتھ ہے، کوئی کہتی ہے وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا، کوئی کہتی ہے گھر کا خرچہ نہیں دیتا، بچوں کو نہیں پوچھتا، اور اکثر ایک سوال ضرور ہوتا ہے، رمشا آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کے ہسبینڈ واپس آ گئے؟ تو سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، کسی بھی انسان کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی رشتہ صرف قابو کرنے سے چل سکتا ہوتا تو دنیا میں کوئی رشتہ ٹوٹتا ہی نہ۔ رشتہ محبت، عزت، اعتماد اور اچھی اخلاق سے قائم رہتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے کوئی کتابی باتیں نہیں کرنے والی، میں وہ باتیں کروں گی جو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بے وفائی کا درد کیا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں رات بھر جاگ کر رونا کیا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں وہ احساس جب آپ کسی کا انتظار کرتے رہیں اور وہ آپ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ ایسے وقت میں انسان کو لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ لیکن آج میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتاؤں گی جنہوں نے میری سوچ بدل دی۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی ہیں تو ان باتوں کو صرف سننا نہیں، اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان میں سے ٹپ نمبر 5 آپ اپنے پلو سے باندھ لیں، یا یوں سمجھے کہ پانی میں گھول کر آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے۔ ٹپ نمبر 5 میری اپنی زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا، اس پہ عمل کیا اور اس کے مجھے ریزلٹس بھی ملے۔ تو ٹپ نمبر 1 یہ ہے، محبت کا مرکز اللہ کو بنائیں، کسی انسان کو نہیں۔ بہنوں، میں آپ لوگوں سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی پوری خوشی، اپنا سکون، اپنی امیدیں اور اپنے خواب ایک انسان کے ساتھ باندھ دیتی ہیں۔ ہم سوچتی ہیں کہ اگر شوہر محبت کرے گا تو میں خوش رہوں گی، اگر وہ میری تعریف کرے گا تو میں اچھی محسوس کروں گی، اگر وہ میرے ساتھ وقت گزارے گا تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جب وہی انسان بدل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے یا ہمیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہماری پوری دنیا ہل کر رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کا مرکز اللہ کی بجائے ایک انسان کو بنا لیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، جب میری زندگی میں مشکل وقت آیا تو شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مجھے لگتا تھا اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب سے زیادہ اپنی توجہ ایک انسان پر لگا دی تھی، اور جب میں نے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کیا، نمازوں میں دل لگایا، تہجد میں رونا شروع کیا، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میرے اندر ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو گیا۔ مسئلے اسی وقت ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تھی، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ ہماری زندگی سے کچھ چیزیں فوراً نہیں بدلتا، لیکن ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے اگر آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، اگر آپ کا شوہر آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا، تو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ نماز کو صرف فرض نہ سمجھیں بلکہ اپنے دل کا سکون بنائیں۔ اللہ سے اپنی بات کریں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کی بات سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو بغیر بولے بھی دل کی آواز سن لیتا ہے۔ اور ایک اور بات، جب عورت کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کے رویوں سے کم متاثر ہونے لگتی ہے۔ پھر اگر کوئی تعریف کرے تو بھی وہ شکر کرتی ہے، اور اگر کوئی نظر انداز کرے تو بھی وہ ٹوٹتی نہیں، کیونکہ اس کا سہارا اب انسان نہیں بلکہ اللہ ہوتا ہے۔ اور یقین کرے، جس عورت کا سہارا اللہ بن جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مکمل طور پر شکست نہیں دے سکتی۔ ٹپ نمبر 2، اپنی پوری خوشی ایک انسان سے وابستہ مت کرے۔ یہ بات شاید سننے میں بہت آسان لگے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ ہم عورتیں فطرتاً جذباتی ہوتی ہیں، ہم جس سے محبت کرتی ہیں دل سے کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم محبت اور وابستگی میں اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ اپنی ذات کو بھول جاتی ہیں۔ ہماری خوشی اس شخص کے موڈ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اگر وہ مسکرا دے تو ہم خوش، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہم سارا دن پریشان، اگر وہ فون نہ کرے تو دل بے چین، اگر وہ توجہ نہ دے تو ہمیں لگتا ہے ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن بہنوں، ذرا سوچیں، کیا واقعی آپ کی قیمت صرف اتنی ہے کہ کوئی آپ کو وقت دے یا نہ دے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ کے اپنے خواب ہے، آپ کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام شامل کریں جو صرف آپ کے لیے ہوں۔ روزانہ واک کریں، کتابیں پڑھیں، کچھ نیا سیکھیں، اپنی صحت پر توجہ دیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی دوستوں اور خاندان والوں سے ملیں، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کو صرف ایک انسان کے گرد محدود کر لیتی ہیں
تو آپ خود کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یاد رکھیں جو عورت اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھ جاتی ہے دنیا بھی اس کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کو خود اپنی بہترین دوست بننا ہے, آپ کو خود اپنی طاقت بننا ہے, اور جب آپ یہ سیکھ جائیں گی تو پھر کسی کے آنے یا جانے سے آپ کی پوری دنیا نہیں ہلے گی. آپ دکھ ضرور محسوس کریں گی لیکن ٹوٹے گی نہیں, اور یہی اصل مضبوطی ہوتی ہے. ٹپ نمبر 3, مالی طور پر خود کو مضبوط بنائیں. بہنوں, اب میں جس بات کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے, لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں, مالی طور پر فائنینشلی مضبوط ہونا صرف پیسے کمانے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ذہنی سکون کا نام بھی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت کو نوکری کرنی چاہیے یا گھر سے باہر جا کر کام کرنا چاہیے. ہر گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں, ہر عورت کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ عورت کے پاس اپنی ضروریات کے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ سہارا ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی یقین نہیں ہوتا. آج حالات اچھے ہیں, کل بدل بھی سکتے ہیں, اور جب عورت کے پاس اپنا کوئی ذریعہ, کوئی ہنر یا تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک الگ اعتماد پیدا ہوتا ہے. میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو صرف اس لیے ظلم برداشت کرتی رہتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو میں بچوں کو کیسے سنبھالوں گی, اپنے اخراجات کیسے پورے کروں گی, اور یہی خوف انہیں اندر ہی اندر کمزور کرتا رہتا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوئی ہنر سیکھیں, آن لائن کام سیکھیں, سلائی سیکھیں, بیوٹیشین کا کام سیکھیں. کھانا پکانے کا شوق ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں. ابھی کچھ بھی ممکن نہیں تو کم از کم بچت کی عادت ڈالیں, چاہے روزانہ 50 روپے ہی کیوں نہ بچائیں. یقین کریں چھوٹی چھوٹی بچتیں ایک دن بڑا سہارا بن جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات, جب عورت مالی طور پر تھوڑی سی بھی مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی آتی ہے. پھر وہ ہر وقت خوف میں نہیں جیتی, وہ اپنی بات اعتماد سے کر سکتی ہیں, وہ خود کو بے بس محسوس نہیں کرتی. اور ایک مضبوط اور پر اعتماد عورت کی شخصیت ویسے ہی لوگوں کو متاثر کرتی ہے. ٹپ نمبر 4, شوہر کی صرف بیوی نہیں دوست بھی بنے. یہ بات شاید بہت سادہ لگے لیکن اکثر عورتیں یہی بات بھول جاتی ہیں. شادی کے شروع میں تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں, گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زندگی مصروف ہو جاتی ہے, بچے آ جاتے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور آہستہ آہستہ شوہر اور بیوی کے درمیان صرف ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں, دوستی ختم ہونے لگتی ہے. یاد رکھیں, ہر مرد صرف ایک بیوی نہیں چاہتا, وہ ایک دوست بھی چاہتا ہے. ایک ایسی دوست جس کے سامنے وہ اپنے دل کی بات کر سکے, اپنی پریشانیاں بتا سکے, اپنی ناکامیاں شیئر کر سکے. بعض اوقات مرد باہر کی دنیا میں اتنی مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں کہ انہیں گھر آ کر صرف سکون چاہیے ہوتا ہے. اگر گھر آتے ہی شکایات شروع ہو جائے, لڑائی شروع ہو جائے, ہر وقت تنقید ہو, تو آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی تکلیفیں نہ بتائیں, بالکل بتائیں, لیکن وقت اور انداز بہت اہم ہوتا ہے. اپنے شوہر کی بات سننا سیکھیں, اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بہترین دوست بھی ہیں. اس کے اچھے کاموں میں تعریف کریں, اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو سراہیں, کیونکہ تعریف وہ چیز ہے جو ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جہاں عزت, سمجھ اور دوستی ہوتی ہے وہاں محبت خود بخود بڑھنے لگتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ کا دوست بن گیا ہے تو آپ اپنے گھر کی, اپنی زندگی ساری باتیں اٹھا کے اس کو بتا دیں. آپ نے اپنی زندگی کی کوئی بات اس کو نہیں بتانی بلکہ اس کی باتیں سننی ہے, تاکہ آپ اس کی زندگی اور اس کے موڈ کے بارے میں جان سکیں کہ اگلا قدم اس کا کیا ہوگا. اگر آپ اس کی بہترین دوست بن جائیں گی تو آپ اپنی زندگی میں بہت بڑے زلزلے سے بچ سکتی ہیں, جس کو کہ دوسری شادی کہا جاتا ہے. ٹپ نمبر 5, جو کہ میری اپنی فیوریٹ اور میری اپنی زندگی کی ہے, اپنی عزت نفس کبھی قربان مت کرے. اب آتی ہے وہ بات جسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سمجھتی ہوں. اگر آپ اس پوری ویڈیو میں صرف ایک بات یاد رکھنا چاہتی ہیں تو یہی بات یاد رکھیں, اپنی عزت نفس کو کبھی قربان مت کریں, کبھی بھی نہیں. دیکھیں بہنوں, جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنی حدود بھول جاتے ہیں. ہم بار بار فون کرتے ہیں, بار بار میسیجز کرتے ہیں, بار بار منتیں کرتے ہیں, بار بار اپنی بے قدری کرواتے ہیں. ہمیں لگتا ہے شاید ہماری مزید محبت, مزید عاجزی اور مزید برداشت سامنے والے کو واپس لے آئے گی, لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے. جتنا آپ خود کو گراتی ہیں اتنا ہی سامنے والا آپ کی قدر کرتا جاتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں سیکھی ہیں. ایک وقت تھا جب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ سامنے والا بدل جائے, میں کیا کروں کہ وہ میری طرف توجہ دے, میں کیا کروں کہ وہ میری اہمیت سمجھے. پھر ایک دن میں مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی پوری توانائی ایک ایسے شخص کے پیچھے لگا رہی ہوں جو خود میری قدر نہیں کرنا چاہتا. اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود پر کام کروں گی, میں اپنی صحت بہتر بناؤں گی, میں اپنی سوچ بہتر بناؤں گی,
میں اپنے بچوں پر توجہ دوں گی، میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گی۔ اور بہنوں، یہی وہ موڑ تھا جب میری زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کی قدر نہیں کر رہا تو آپ کا کام اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، آپ کا کام اپنی قدر خود پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ رہے تو عزت سے رہے، اور اگر چلا جائے تو آپ کی پوری زندگی نہ بکھرے، کیونکہ آپ کی قیمت کسی ایک انسان کے فیصلے سے کم نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کی بنائی ہوئی ایک قیمتی مخلوق ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک بہن ہیں، آپ کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اور یاد رکھے، جو عورت اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا سیکھ جاتی ہے، دنیا بھی اس کی عزت کرنا سیکھ جاتی ہے۔ اس لیے آج مجھ سے ایک وعدہ کریں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے دل کتنا ہی ٹوٹا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی آپ کی قدر کرے یا نہ کرے، آپ اپنی عزت نفس کبھی قربان نہیں کریں گی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ایک عورت کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسے زندگی کے ہر امتحان میں سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے۔ آج یہ میں باتیں کر رہی ہوں بڑی خود اعتمادی کے ساتھ، خود کو مضبوط بنا کر، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب میں احمد کے پاپا کے بغیر سانس بھی نہیں لے پاتی تھی۔ جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان کی محبت، ان کی توجہ میرے لیے آکسیجن کا کام کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا، ان کے پیچھے بھاگ کر میں نے اپنی قدر اپنی نظروں میں کھو دی۔ بار بار کی دھتکار نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا کہ اگر آج وہ میری زندگی میں ہے تو میں خوش ہوں، اگر وہ میری زندگی میں نہیں ہے تب بھی میں خوش ہوں۔ مجھ سے اتنا آگے بھاگے کہ مجھے انہوں نے اپنے بنا رہنا سکھا دیا۔ اور سچ بتاؤں تو آج میری اس مضبوطی کے ذمہ دار وہی ہیں، کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو شاید میں آج اتنی مضبوط نہ ہوتی، شاید میں آپ کو گائیڈ نہ کر سکتی ہوں۔ آئی نو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین مانے یہ سب کچھ میری زندگی میں ہوا ہے۔ قسم خدا کی کھا کر میں کہتی ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویوز کا چکر ہے، یہ میری اپنی زندگی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میری بہنیں اس مشکل وقت سے گزر رہی ہیں اپنے آپ کو مزید تکلیف میں مت ڈالیں، کیونکہ میرے وقت میں مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اور آخر میں میری تمام بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی مشکل دور سے گزر رہی ہیں، اگر آپ راتوں کو جاگ کر روتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی، تو پلیز میری بات غور سے سنیں۔ قسم سے یہ باتیں میں کسی کتاب سے پڑھ کر نہیں بتا رہی، یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی صرف ایک انسان کے گرد گھومتی ہے، مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہیں رہا تو شاید میں بھی نہیں رہ سکوں گی۔ جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ آج الحمدللہ میری زندگی میں بہت سی خوشیاں واپس آئی ہیں، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ میری زندگی میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خواہش تھی۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی میرے اپنے گھر میں ایک خوبصورت سا وارڈروب ہو، جس میں میں اپنے سارے کپڑے صاف ستھرے پریس کر کے ترتیب سے رکھ سکوں، کیونکہ پہلے بچوں کی ذمہ داریاں، گھریلو مصروفیات اور حالات کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے پریس کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو آخری وقت پر پریس ڈھونڈ رہی ہوتی تھی، کپڑے نکال رہی ہوتی تھی۔ یہ بات شاید سننے میں چھوٹی لگے، لیکن ایک عورت کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خوشی بھی عطا کر دی ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنا نیا گھر لیا ہے، اور جب میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی وہ پرانی دعائیں یاد آتی ہیں جو میں نے اپنے آنسوں کے ساتھ مانگی تھی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ سب میرے لیے کیسے ممکن ہو گیا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو اپنے نئے گھر کا ہوم ٹور بھی دوں گی۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں، خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر میری آج کی باتوں میں آپ کو کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کے تجربات سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔